حسن صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے کیا قانونی طور پر قبول ہو جائیں گے اور کیا مزید دیکھ رہے ہیں، کیا مزید مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اگر ماضی کا رویہ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ معاملات کو کسی طریقے سے لمکائیں گے، لٹکائیں گے تاکہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شرکت نہ کر سکے، ان کو نشان نہ مل سکے۔ لگ تو یہی رہا ہے جو اب تک سچویشن بنی ہے، ادروائز سنی اتحاد کونسل کا ہی پلیٹ فارم ان کے لیے دستیاب ہوگا اور اسی کے مطابق ہی ان کو ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے وہ سنی اتحاد کونسل کے ہی پلیٹ فارم سے اتریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ مزید جو ہے وہ دھرے بندیوں کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے قائد ان کے بانی اس معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سارے معاملات آج یہ انہوں نے الیکشن کروا لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو فوری طور پر جو ہے وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم نے آپ کے یہ الیکشن منظور کر لیے، اس پہ تو ایک جہاں تک میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس پر ابھی انہوں نے کسی نے چیلنج بھی کر رکھے ہیں کہ جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان معاملہ کب فیصلہ سناتا ہے اس میں تو معاملہ چلیں گے یہ، کیونکہ جتنی ان کی ماضی کی غلطیاں تھیں وہ کرتے کرتے یہ بھی ان میں چیز ہے کہ اب یہ اس معاملے کو کس حد تک بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ یہ ضمنی انتخابات میں کیسے اترتے ہیں۔ لیکن انہی کے مد مقابل جو جماعت انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے ضمنی انتخابات کو لے کر، کیونکہ آپ نے شروع میں ضمنی انتخاب کا معاملہ شروع کیا، لنک کیا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا بھی معاملہ سامنے رکھوں۔ مسلم لیگ نون کے اندر جو گروپ بندی تھی وہ سنگینی سچویشن اختیار کر گئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو دھرا تھا، جو اسحاق ڈار صاحب جب انہوں نے سلیکشن کی تھی اور ٹکٹ کی تقسیم کی تھی انٹرویوز سے لے کے، اس کے درمیان شہباز شریف کے گروپ کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف گروپ کے افراد کو جو ہے ضمنی انتخابات میں اتارا جائے اور وہ انتخاب لڑے، لیکن وہ اب انتخاب نہیں لڑنا چاہتے، انہوں نے معذرت کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل بجٹ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے 3 ماہ کا، اس کے اندر انہوں نے ایک یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے، لگ بھگ 280 یا 380 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں جو ضمنی انتخابات میں جو کچھ حلقے ہیں ان حلقوں کے لیے 2 ارب اور 1 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز رکھے گئے ہیں۔ یہ کل بجٹ پیش ہوگا اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں سارا بجٹ ایک نہیں ہوگا کہ اس حلقے کے لیے فار ایگزامپل N130 ہے، N119 ہے، مریم نواز شریف نے جو حلقہ چھوڑا تھا، یا شہباز شریف صاحب نے جو قصور کا حلقہ چھوڑا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہوگا کہ ان میں کچھ فنڈ جو ہیں ترقیاتی اسکیمیں ہاؤسنگ میں ڈالی گئی ہیں، کچھ لوکل گورنمنٹ میں ڈال دی گئی ہیں، کچھ CNW کے ڈپارٹمنٹ میں ڈالی گئی ہیں، یوں کر کے ان کے پروجیکٹ شامل کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پر اچھا دوسرا بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیوں افراد وہ جو ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ دیکھیں وہ 2 وجوہات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ماضی میں ہم نے اپنے حلقے بنائے آپ نے نظر انداز کیے، ماضی میں آپ نے ہمیں مکمل طور پہ سائیڈ لائن کیا اور آپ نے ان افراد کو چہروں کو آگے لے کر آئے جن کا جو پارٹی ٹکٹ نہیں بنتا تھا۔ نمبر 2، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سنگین معاشی حالات ہیں، چیلنجز ہیں، دوسری طرف آپ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اپوزیشن کو، اور گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو عوام نے ان کو سپورٹ کیا، اب اگر ہم جاتے ہیں تو عوام ہمیں بھی سپورٹ نہیں کرتی، ان کے خلاف بھی حالات کافی تنگ ہیں، تو پھر ہم کس سچویشن میں سٹینڈ کریں گے؟ تو وہ یوں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر نے ایک شخص کی تو بہت تلے منتیں کی ہیں کہ آپ ایک جگہ سے آپ انتخاب لڑ لیں، لیکن انہوں نے فی الحال معذرت کی ہے اور کچھ شرائط رکھی ہیں کہ یہ شرائط ہوں گی تو میں انتخاب لڑوں گا، ورنہ میں انتخاب میں حصہ نہیں لوں گا، اور میری طرف سے معذرت ہے۔ اور پھر دوبارہ ان سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے، انہوں نے کہا وہ اگلے بھی الیکشن کی اور کچھ اس سے ساتھ منسلک چیزوں کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک چیلنج بن کے سامنے ابھرا ہے کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں کس طریقے سے اترنا ہے۔ ٹھیک ہے